ولوحا كل العباد وأمن ولوحا كل العباد وأمن ولوحا كل العباد حبيب الله في حبيب برايا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. واہ جی واہ، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت زبردست۔ اور یہ آپ نے ماشاء اللہ، محپارہ اچھا پڑھا ہے نا انہوں نے؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا، میں یہ ابھی ہمارا کوئی سیشن ہوگا نا بینش بھابھی، تو آپ نے نا ان کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ نعت پڑھیں گے انشاءاللہ شروع میں، تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیخ صاحب کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ والی نعت یہ ساتھ انگلش ٹرانسلیشن کے ادھر ایک کمپٹیشن ہوا تھا تو ادھر اس نے پڑھی تھی۔ اچھا، یہ تو ہاں عربک یہ کا بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتی ہے ماشاءاللہ، اچھے مخارج ہیں۔ ہاں جی الحمدللہ، نہیں بات نیکسٹ کلاس ہوگی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج ہم سورہ المزمل کو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر اور کچھ علمی نکات اور کچھ وظائف کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، تو وہ پڑھ لیتے ہیں سورہ مزمل کے حوالے سے۔ اس سے پہلے تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں عرفان القرآن سے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑی خوبصورت سی معلومات آپ کو نا مختصراً آپ کو مل جائیں گی، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے مکی، یہ صورت مکی ہے۔ اصل میں یہ جو صورت ہے نا، یہ صورت 20 آیات والی ہے، آگے لکھا ہوا ہے 20 آیات والی ہے، لیکن اس کی جو آخری آیت ہے نا وہ لمبی آیت ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن صورت کا ایسے ہوتا رہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ مدینہ میں، کچھ مکہ میں ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کو مکی یا مدنی کہتے ہیں، وہ اس کے اپنے اصول ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، ہم یوں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی اس کی جو ترتیب تلاوت ہے وہ ہے 73، یعنی کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے یہ 73 نمبر پر ہے۔ لیکن نزول کے ترتیب نزولی، یعنی کہ نازل کب ہوئی ہے، تو یہ 30 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اعلان کیا اس کے 30 سال میں نازل ہوئی ہے۔ 19 آیات کم سے کم اس کی وہ نازل ہوئی شروع میں ہی۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے کہ شروع کا حصہ مکی دور کا، اس میں یہ آدھی نازل ہو گئی، اور آدھی جو ہے یہ صورت وہ مدینہ منورہ میں بالکل پہلے سال میں نازل ہوئی ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ اس صورت کو یہ حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، جڑوا آج صورتیں آتی ہیں، تو یہ سورہ المزمل اور سورہ المدثر، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہے، اور اس کا جو نزولی ترتیب بندی ہے وہ تیسری بنتی ہے۔ اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 20 آیات ہیں اس کے اندر، اور یہ پارہ نمبر 29 میں یہ اس وقت قرآن مجید میں موجود ہے یہ صورت۔ اس سورہ مبارک کا نام المزمل ہے، اس میں 2 رکوع ہیں۔ یہ ساری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سحرخیزی کی تلقین فرمائی ہے۔ سحرخیزی کا مطلب ہوتا ہے تہجد کی تلقین فرمائی ہے، کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہیں، کم و بیش حصہ جو اس کا ہے وہ اس میں آپ مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت، یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عبادت سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ کیوں ایسا یہ فرمایا جا رہا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سورت کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، خود قرآن پڑھایا اور خود ادب سکھایا، اور آپ نے فرمایا کہ کمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تعدیب اور تربیت خداوندی کا یہ بھی ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سحری کے وقت جاگنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق سے سحری کے وقت بیدار ہوتے اور مصروف عبادت رہا کرتے۔ انہی ارشادات نبوی کے طفیل اولیاء امت اور صالحین سحری کے وقت جاگ کر اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا نا وہ کہ غزالی ہو، رومی ہو اور یا جامی ہو، کوئی بھی جو ہے بندہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سحر کے وقت، یہ جو تہجد کے وقت جو آہ ہوتی ہے اور وہ جو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ نہ ہو تو نہ کوئی غزالی بن سکتا ہے، نہ کوئی رومی بن سکتا ہے، نہ کوئی جامی بن سکتا ہے۔ یہ سب کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا ترجمہ دیکھیے گا، اے کملی کے جرمٹ والے حبیب بلفڈ۔ یہ جو بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے یہ اصل میں اوپر لفظ نہیں ہوتا، لیکن یہ مفہوم ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ کملی میں خود کو لپیٹنے والے، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، قیام فرمایا کریں لیکن تھوڑی دیر کے لیے، اللہ اکبر، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں، آدھی رات ہو یا پھر اس سے بھی کم کر دیں، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں۔ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ عنقریب یعنی یہ چونکہ مکی دور کا شروع کا حصہ ہے، اس کے بعد ابھی قول ثقیل آنی ہے، مشکل بھاری قسم کے فرمان آنے ہیں ابھی۔ بے شک رات کا یہ اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکلتی ہے۔ نفس کو تو یہ بہت مشکل ہے نا، یہ والا رات کو اٹھنا بہت مشکل ہے، اس لیے تو اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے، یہ والی تہجد کا اس کا اثر رہتا ہے سارا دن۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تو رات کو اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں، اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کر ہو کر رہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا تفسیر بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور اب آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، اور آپ مجھے اور جٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے اور یہ جو چٹلانے والے ہیں ان کو دونوں کو چھوڑ دیں بس، لیکن ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ یہ سرکشی میں حد کو چھو جائیں۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ پس فرعون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی، جس دن شدت کے باعث آسمان پھٹ جائیں گے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ آخری آیت کتنی لمبی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں،
اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی۔ پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، صدقہ خیرات، اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ و برتر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے سورہ المزمل۔ اس کا دیکھیں ایک بہت خوبصورت قسم کا نا ایک بنایا ہوا ہے، سانچہ بنایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت قسم کا نا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ چارٹ دیکھیں ذرا، مضامین کیا ہیں اس سورت کے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تفسیری جو نمونہ ہے کہ اس کے مطابق سورہ مزمل کے 5 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کو، اس کے مضامین کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احیاء یعنی کہ شب بیداری اور قرآن کی تلاوت نیز نبوت کی مسئولیت کو قبول کرنے کی تیاری کا حکم دیا گیا ایک حصے میں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں حضور کو صبر و استقامت اور اس کے ساتھ مدارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور معاد کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی قیامت کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجنا، اس کا ذکر ہے۔ فرعون کی سرکشی اور عذاب میں مبتلا ہونا بتایا گیا۔ اگلے حصے میں پہلی آیت میں موجود شب بیداری کے حکم میں تخفیف، جو پہلے آیت میں تھی، اس آیت میں تخفیف کر دی گئی، اور قرآن کی تلاوت، نماز، زکوٰۃ، خدا کی راہ میں انفاق اور استغفار کا حکم دے دیا گیا، اس کا اجر بتایا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کتنا خوبصورت انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سورہ مزمل کے مضامین: دینی تبلیغ میں پیغمبر کی کامیابی کے لیے موقع فراہم کرنا۔ پہلا حصے میں یہ ہے کہ پہلی آیت سے لے کے 14ویں آیت تک دین کی تبلیغ میں کامیابی کے لیے پیغمبر کی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا کیا؟ ایک، تہجد پڑھا کرے۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی امام، کوئی بھی داعی گھر کا بڑا ہو، وہ کیا کرے؟ وہ تہجد پڑھا کرے۔ اس سے اس کے دن کے کام سارے آسان ہو جایا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا شب بیداری، یعنی اس کے ساتھ شب بیداری کا ہی اور بھی بہت ساری، نماز کے علاوہ بھی آپ بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا گیا اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہو جائے، اللہ کے لیے دوسروں سے منقطع ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ حکم ہے خاص عبادت کے وقت، ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر والوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جس وقت آپ عبادت کر رہے ہوں، مصروف عبادت ہوں، تو دنیا کو بالکل یکسر بھلا دیا کریں، بالکل چھوڑ دیا کریں پیچھے، ان کی فکر میں نہ لگے رہیں عبادت کے وقت۔ تیسری ذمہ داری فرمائی کہ تمام امور میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ ہے اس صورت کا مضمون، ٹھیک ہے، پہلے حصے میں۔ اور آخری بات کیا تھی؟ کہ مخالفوں کے طنز اور تہمتوں کو برداشت کریں۔ تہجد، اللہ کے لیے الگ ہو جانا لوگوں سے، تمام امور میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اور مخالفوں کے طنز اور تہمتوں کو برداشت کریں، صبر کریں۔ یہ 4 چیزیں بتا دی گئی آپ کو کہ اگر آپ نے داعی ہے، آپ نے داعی تو بنے ہوئے، تو آپ نے جو ہے نا یہ کام کرنے ہیں۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے اس صورت کا، وہ پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے مشرکوں کو انتباہ کی گئی ہے۔ اب جو مشرکین ہیں ان کو کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول خدا کی مخالفت کا دنیاوی انجام کیا ہوگا، تمہارا دنیا میں کیا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ دوسرے میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت کا اخروی عذاب کیا ہوگا۔ اور آخری حصے میں جو کہ 20ویں آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس میں پیغمبر کی ہمراہی میں مومنین کی ذمہ داریاں، ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ رات میں سے کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ بتا دی کہ نیک، واجب اور مستحب اعمال کی انجام دہی کرے، جیسے بتایا نماز، زکوٰۃ،
روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا جو بھی ہے، اور صدقہ خیرات، یہ سب جو ہے اللہ کے پاس یہ پائیں گے، اور اچھے انداز میں پائیں گے اور زیادہ پائیں گے۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ، جو بڑا شاندار انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ یہاں میں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھیں لوگوں نے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، میں اگر اس کو آپ کو قریب سے دکھا سکوں، یہ دیکھو لوگوں نے سورہ المزمل کے، کسی نے بنایا ہوگا، کوئی اچھا ہوگا، اس کے نوٹس لکھے ہیں، یہ ہے دیکھیں، یہ ہے سارا سورہ المزمل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ، اچھا زیادہ نہیں لکھا، لیکن وہ لکھا ہے جو ضروری ہے وہ لکھا ہے، اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے زیور پھر لباس پھر اللہ راضی پھر پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ والا معاملہ ہے، شفاعت کی نیت سے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت 30 آیتوں والی سورہ ملک ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی نیت سے چمڑے میں قرآن ہو تو آگ نہیں لگتی، معزز فرشتوں کی قربت حاصل کرنے۔ اب یہ کیا کیا انہوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو تو پتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، یہ شفاعت کرتی ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے جی، جیسے سورہ ملک ہے، وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، شفاعت کرتی ہے آپ کی، تبھی تو بچاتی ہے آپ کو۔ جہنم کی آگ سے کیسے بندہ بچ سکتا ہے بھئی؟ جس چمڑے میں آپ قرآن مجید رکھیں گے اس چمڑے کو آگ نہیں لگتی، تو وہ انسان جس کے دل میں قرآن مجید ہوگا اور وہ پڑھتا رہا ہوگا، اس کی زبان قرآن مجید کی تلاوت سے تر رہی ہے، تو اس کو اللہ پاک جو ہے نا آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ اسی طرح معزز فرشتوں کی قربت حاصل ہوتی ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا طریقہ کار بتایا گیا کہ تسبیح والی آیت سبحان اللہ کہتے تھے، جب بھی تسبیح کی آیتیں آیا کرتی تھی نا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تو آپ فرمایا کرتے سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر سوال والی آیت آتی، جنت کی باتیں آتی، تو آپ سوال کیا کرتے، یا اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے اور ہمارا اس میں حصہ رکھے۔ اور اگر تعوذ والی آیتیں ہوتی، دوزخ کی عذاب کی آیتیں ہوتی، تو آپ پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ اس نوٹس میں آہستہ آہستہ انہوں نے چھوڑ لکھا ہوا ہے۔ قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا۔ الحمدللہ، چلو واپس آ گئے ہیں۔ تو اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ یقیناً ہر ہر انسان اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے لیے ہوں۔ اس کو دائیں ہاتھ میں بادشاہ ہاتھ، بائیں میں ہمیش کی دی جائے گی، اور اس پر تاج رکھا جائے گا، سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو عمدہ پوشاکیں پہنائیں گے اور سوال کریں گے اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بہت سارے اچھے نوٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کسی کے سن کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت شاندار ہے۔ اس طرح کے نوٹس میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی بنائیں۔ یہ تہجد کے فائدے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ کیا نور والا چہرہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، جو تہجد پڑھتا ہے نا اس کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ حسین چہرے والے حسن بصری نے فرمایا اللہ کا نور رہتا ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، رزق فراوانی ہوتی ہے، اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ یہ تہجد کے فائدے ہیں، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے تہجد کے، تو بڑی ہی تنہائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لیلا جو ہے وہ لیلا میں ملتی ہے، لیلا، تو لیلا کا مطلب ہے کہ جو محبوبہ جو ہوتی ہیں وہ رات میں ملتی ہے، رات میں تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اس وقت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو بڑا ہی بہترین وقت ہے اس کے لیے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا رات کا اٹھنا اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، بہت زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر بھی دی۔ تو یہ ساری، یہ دیکھو یہ کسی اور نے بھی نوٹس بنائے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت، یہ بھی بڑے پیارے ہیں۔ یا ایہا المزمل، اچھا ادغام کرنا ہے یہاں پہ۔ یہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اور یہاں سے میں اس کو ہٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو صورت ہے یہ 73ویں صورت ہے، جس کے 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں۔ پہلی ہی آیت کے لفظ المزمل کو
اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، یہ صرف نام ہے، اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ مزمل، اب دیکھیں یہ مزمل کیا ہے، ذرا پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو المزمل کے نام سے یاد کیا، اے کملی والے یا اپنے آپ کو لپیٹنے والے۔ اور اس کے ساتھ دوسری صورت ہے جڑواں، وہ ہے المدثر کی، وہ بھی لپیٹنے والے کے معنوں میں ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مزمل اور مدثر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جب بندہ خود کو لپیٹتا ہے اس کو جو ہے اس کو مزمل بھی کہتے ہیں اور مدثر بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق انہوں نے بتایا ہے علماء کرام نے کہ یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو مزمل ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا کوئی الگ سے کپڑا ہوتا ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے آپ کے ارد گرد، اور مدثر وہ ہوتا ہے جو کہ جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور کسی نے اس کا بالکل بالعکس بتایا ہوا ہے کہ مدثر وہ کپڑا ہوتا ہے جو کہ بیرونی کپڑا ہوتا ہے، اور مزمل جو ہوتا ہے وہ آپ کا جسم سے ٹچ ہوا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہم مزمل کو کملی کہتے ہیں، اور کملی جو ہوتی ہے وہ باہر کا ایک ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے کپڑے کا جس میں آپ کو جو ہے لپیٹا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نام سے نہیں بلایا، اور ہمیں بھی حکم دیا سورہ حجرات میں کہ آپ رسول اللہ کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے کہ عام لوگوں کو بلاتے ہو، ایسے نہ بلایا کریں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کا ارشاد ہے کہ آپ لوگ ایسے نہ بلایا کریں جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو، اور آپ جو ہے نا ان کو یا رسول اللہ کہہ کے بلایا کریں، یعنی کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری رعایت فرما دیجئے، یہ آپ نے بولنا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسا ہے کہ صحابہ کرام تو ان کا نعرہ تھا، وہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یا محمد یا منصور امتک امتک، ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے بولتے تھے۔ لیکن ہم جو ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں تو ہم یا رسول اللہ جو ہے نا وہ زیادہ نام جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور ہم صحابہ کرام جیسے بلایا کرتے تھے، ساری احادیث میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو ہم بھی یا رسول اللہ کو ہی زیادہ جو ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کو جو ہے زیادہ نعتوں میں بھی آپ سنتے ہیں، اور ہم زیادہ یہی بلاتے ہیں، اسی نام سے بلاتے ہیں، جب سلام کرنے جاتے ہیں تب بھی انہی جو ہے نا اسی طرح ہی بلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب کو ایسے ہی بلایا، مزمل کے نام سے، مدثر کے نام سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، یہ سارے رسول اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں ان کی، ان سے بلایا ہے۔ تو یہ بہت بہت بڑے جنا بہت سے محبت جھلکتی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ مزمل جو ہے یہ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ صورت کا مضمون یہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس صورت کے دو رکوع ہیں، الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے بالاتفاق مکی ہے، اس کے مضامین اور احادیث کی روایت دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا، اس کا جواب روایت سے نہیں ملتا، لیکن اس رکوع کے مضامین کی داخلی شہادت اس کا زمانہ متعین کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ اولاً کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بار عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب کے لیے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔ ثانیاً، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تہجد میں آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ہاں، یہ ارشاد خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کی طویل قرات کی جا سکے، اندازہ کریں آپ۔ ثالثاً، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رکوع اس زمانے میں نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کر چکے تھے، اور مکہ میں آپ کی مخالفت زور پکڑ چکی تھی۔ اس لیے اس کو رکھا گیا، سن بعثت رکھا گیا ہے نبوت کے بعد کا، یعنی اعلان نبوت کے بعد تیسرا سال یہ رکھا گیا ہے۔ جب آپ نے اعلانیہ جو ہے تبلیغ شروع کی، دعوت شروع کی، تو مخالفین بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے مقابلے پہ آئے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور یہ جو صورت کا
جو جو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے نا، اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی اسی بات پہ ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے یہ جمع ہو گئے تھے دار الندوہ میں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو محمد کا نام ہے کاہن رکھ دیتے ہیں، اس کو شاعر کہتے ہیں، اس کو مجنون کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور ان کو جو ہے وہ ایسے بہت سارے نام دے دیے، جادوگر ہے اور بہت سارے نام دے دیے۔ تو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بہت تکلیف ہوئی، ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا مزمل اٹھو اور دعوت لے کے اٹھو، اور یہ تہجد پڑھو، تہجد بہت ضروری ہے، اور یہ اس طرح کے احکام نازل کیے کہ تبلیغ کرو، ابھی بہت مشکل فیصلے آنے ہیں، بہت سارے کام باقی ہیں، کام کرنا ہے بہت زیادہ۔ تو اس پہ جو ہے یہ اللہ پاک نے تربیت آپ کی فرمائی۔ دوسرا رکوع، ابھی تو پہلا رکوع ہے کہ یہ شروع میں آیا، لیکن دوسرا رکوع جو ہے اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوا، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا، اور اس رکوع کے مضامین سے اسی خیال کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے، اس لیے آخری رکوع جو ہے وہ شاید مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں ابھی جو آپ کو بتایا وہ یہی باتیں ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس آیت نمبر 8 سے 14 تک، اچھا پہلی آیتوں میں کیا ہے، پہلی 7 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی آدھی رات یا اس سے کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ ایک تو یہ 7 آیتوں میں یہ بات ہے۔ پھر 8 سے 14 تک جو آیتیں ہیں اس میں رسول اللہ کو تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر اس خدا کے ہو کر رہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتیں کریں آپ کے خلاف چھوڑ دیں، ان کو صبر کریں، آپ ان کے منہ نہ لگیں، ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد 15 سے 19 نمبر آیت تک مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہے تھے ان کو متنبع کیا گیا کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو تم قیامت کے روز اس کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے؟ یہ پہلے رکوع کے مضامین ہیں۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق اس کے 10 سال کے بعد نازل ہوا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ پہلا ہے 3 اعلان نبوت کے بعد، ٹھیک ہے، سنہ نبوی ہے، اور 10 سال کے بعد آپ مدینہ پہنچ گئے، تو مدینہ یعنی 13 سال کے بعد آپ پہنچے تھے نا، تو 3 سال تو یہ ہو گئے، اور 10 سال اس کے بعد تو آپ مدینہ پہنچ گئے۔ تو مکہ کے شروع بھی یہ ہے اور مدینہ کی شروع بھی یہی صورت ہے۔ بہت پیاری خوبصورت صورت ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں نماز تہجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک تہجد کے نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ ادا کریں، فرض زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کیا کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جو بھلائی کے کام تم انجام دو گے وہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ سے پہلے سے بھیج دیتا ہے، پہلے سے اللہ کے ہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے بھیجا ہے، اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہتر ہے جو تمہارے دنیا ہی میں چھوڑ جانا تھا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت اجر ملنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بہت خوبصورت جو ہے نا وہ منظر کشی کی گئی ہے اور بڑا خوبصورت انہوں نے بتایا ہے اس حوالے سے۔ ایک اور بھی چیز تھی یہاں پہ جو میں چاہ رہا تھا کہ جو اصل سوال تھا، ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ تھا وظائف
اچھا، یہ میں وظائف کے حوالے سے بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں وظائف کے بارے میں کسی نے پوچھا یہ بینور ٹرم والوں سے، تو انہوں نے کہا کہ کاروبار کے لیے 41 بار سورہ المزمل پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی کے تجربے سے 41 بار پڑھنا مفید ثابت ہو تو اس تعداد میں پڑھ لیا کرے، ورنہ اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رزق میں فراوانی کے لیے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں، چونکہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے اور یہ سنت رسول ہے، سورہ واقعہ پڑھنا مغرب کے بعد رات کو پڑھنا۔ نیز فرائض کی پابندی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور استغفار اور درود شریف کی کثرت کیا کرے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک یہ بتایا۔ دوسرا بات یہ بتا دی، یہ دیکھیں کہ بعض مفسرین حضرات نے سورہ المزمل سے متعلق حضرت ابی بن کعب سے یہ مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ المزمل کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔ اس روایت میں قرآن مجید کی تقریباً ہر سورت کے فضائل موجود ہیں اور متعدد طرق سے مروی ہے، یہاں تک تو بس ٹھیک ہے نا۔ لیکن علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات میں اس کو ذکر کیا۔ موضوعات وہ باتیں ہوتی ہیں جو حدیث نہیں ہوتی، وہ کسی نے گڑی ہوتی ہیں، تو اس کو موضوعات میں ذکر کیا۔ علامہ شوکانی نے الفوائد میں لکھا اور علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں، اور دیگر محققین حضرات نے اس روایت کو اس کے تمام طرق کے ساتھ موضوع قرار دیا۔ موضوع کا مطلب ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ضعیف جو ہوتی ہے نا، ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے، لیکن موضوع حدیث نہیں ہوتی، وہ من گڑت بات ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ سورہ المزمل کو کی سوال میں ذکر کردہ فضیلت سے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ اب سورہ مزمل لازم بات ہے شروع کی جو ہے نا صورت ہے، شروع میں جو آئی۔ اب دیکھیں نا یہاں، اب دیکھیں صورت اس کے نا کتنے فوائد لکھے گئے ہیں، ذرا یہ دیکھیں۔ سورہ مزمل کے روحانی فائدے: ایمان میں اضافہ، گناہوں کی معافی، روحانی سکون، دل کی صفائی۔ سورہ مزمل کے صحت پر اثرات: ذہنی سکون، نیند کی بہتری، جسمانی توانائی میں اضافہ، دورانیہ عبادت میں اضافہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ سورہ مزمل کا دل کی بیماریوں پر اثر: دل کی دھڑکن میں سکون، خوف اور اضطراب کا خاتمہ، خون کی روانی بہتری۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ مزمل کا روزانہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ روحانیت میں اضافہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی، مشکلات کا حل، اللہ کا قرب۔ تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے قریب پہنچنا، گناہوں کی معافی، دنیاوی پریشانیوں کا حل اور روحانی سکون۔ اب دیکھیں اس کے لیے کوئی حدیث شریف نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن مجید سارا کا سارا شفا ہے۔ سارا قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، تین چیزیں ہیں قرآن مجید۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت، کہیں سے پڑھیں گے تو یہ شفا ہی شفا ہے، کہیں سے پڑھ لیں۔ لیکن اب یہ کیوں اتنا زیادہ ذکر کر دیا گیا؟ اس کے وظائف اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں میں بہت مشہور ہے یہ صورت، بہت زیادہ، اور اس کو چلوں میں پڑھتے ہیں باقاعدہ سے، اور اس کے وظائف بہت دنوں تک پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہے نا، یہاں پہ انہوں نے خود لکھا ہے نا کہ یہ ساری موضوعات میں ذکر بھی ہے، اگرچہ یہ حدیث موجود ہے اور بہت ساری طرق سے موجود ہے، لیکن پھر بھی علماء نے اس کو جو ہے وہ بہت ہی ضعیف موضوع لکھا ہے۔ موضوع کا مطلب ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن انہی کا فتویٰ ہے۔ دیکھو یہاں پر دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ 41 بار پڑھیں آپ سورہ مزمل، کاروبار کے لیے پڑھیں آپ۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جو قرآن مجید منع تو نہیں ہے نا قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید تو ہے شفا ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تجربات سے۔ جو لوگ زیادہ وظائف کرتے ہیں نا ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جب وہ بزرگوں سے سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں، پھر وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو گے نا اس کو پالو گے آپ، جس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ آپ کو ملے گا، اور خاص کر ایسے معاملات میں جس میں آپ ویسے ہی آپ کا پازیٹیو ہے، آپ کا مقصد بھی بڑا جو ہے نا وہ اچھا مقصد ہے آپ کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور کسی بھی وظیفے کے لیے پڑھیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ وظائف کے لیے چونکہ سوال کیا گیا تھا، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے حوالے سے خاص کر یعنی ایسے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ اس کے لیے آپ ضرور پڑھیں، اور یہ بلکہ یہ تجربات سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی وظیفہ دیتا ہے، کوئی شخص آپ کو وظیفہ دیتا ہے اجازت کے ساتھ، تو آپ ضرور پڑھیں، چونکہ وہ اس کا تجربہ ہوا کرے گا، یا ان کے آباء و اجداد کا وظیفہ رہا ہوگا، یا ان کے تجربات میں ہوگا، وظائف میں ہوگا، اوراد میں شامل ہوگا، اس لیے جو ہے نا انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا نا۔ تو یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو جو کہ واقعی ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ سے ذکر کے ساتھ، اوراد کے ساتھ۔ تو ضرور لیں ان سے، اگر کوئی دیتا ہے بالکل لیں آپ ان سے، اور یہ ضرور آپ جو ہے اس کو پڑھیں سورہ المزمل کو۔ یہ سورہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، انہوں نے تفسیر سے بھی لکھا ہے کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب لوگوں نے ان کا نام کاہن رکھا،
کسی نے کہا کاہن نام رکھ دے. کاہن کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن یہود و نصارہ کے ہاں وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑا یعنی کہ مقدس سمجھیں آپ اس کو، شریف آدمی ہوتا ہے اور معزز آدمی ہوتا ہے، اور وہ غیب کی خبریں بتاتا تھا، مستقبل کی باتیں بتاتا تھا، اس کو کاہن کہتے ہیں. تو رسول اللہ کاہن تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ پاک نے ان کو ہر چیز پہ مطلع کیا ہوا ہے. جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں. تو کسی نے مجنون نام رکھو، کسی نے کہا نہیں اس کا نام ساحر رکھو، کسی نے کہا نہیں ایسے بہت سارے نام ہوئے. تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خبر سن کر منہ لپیٹ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ رہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح یعنی اے منہ لپیٹ کر کپڑا اوڑھنے والے کہہ کر آپ کو مخاطب کیا. تو یہ ایسے ہی یہ یہاں سے پھر ساری بات شروع ہوتی ہے. یہ اور بھی چیزیں بہت ساری اس میں ہیں، تفاسیروں میں ساری لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو ہم طول نہیں دیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری اپنی باری آئے گی اس صورت کی، جس کا جب نمبر آئے گا، ابھی تو ہم شروع میں ہے نا، تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ساتھ. اس میں کوئی آپ کو کوئی سوال ہونا تو ہم سوال کو الگ سے انٹرٹین کریں گے. بس آپ کو میں نے ترجمہ بتانا تھا اس کا، تو وہ ترجمہ بتا دیا آپ کو، وظائف کے حوالے سے بتایا، اس کے مضامین کا خلاصہ بتایا آپ کو، اور اس صورت کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے وہ آپ کو بتا دی. تو بعد میں کوئی سوال ذہن میں بنے آپ کو تو وہ پھر گروپ میں شیئر کیجیے گا، پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بینش بھابھی، ٹھیک ہے؟ بینش بھابھی ہے؟ بینش اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا ہو گیا. اور یہ کوئی؟ مجھے یہ ویسے بھی بہت اچھی لگتی تھی، تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہم اس طرح جب پڑھتے ہیں تو پھر زیادہ دماغ میں رہ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ بات ہے، دیکھو اگر کوئی صورت آپ کو اچھی لگتی ہے یا اللہ کا کوئی نام آپ کو اچھا لگتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صورت جس صورت سے آپ محبت کرتے ہیں، دیکھیں وہ صحابی رسول ہیں جو کہ امام تھے، اور لوگوں نے شکایت کر دی کہ دیکھیں یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو وہ رسول اللہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ منع نہیں کیا، پوچھا ان سے کہ کیوں ایسا کرتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اب رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ اس سورہ اخلاص سے محبت کرو، نہیں فرمایا تھا، وہ تو خود سے محبت کر رہے تھے اس صورت سے، لیکن وہ جنت میں لے جائے گی، ایک صورت ان کو لے جائے گی. تو اگر آپ کو کسی صورت سے محبت ہے نا اور وہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور اس کو وظیفہ بنائیں، ضرور، یعنی اس کو ہمیشہ پڑھا کریں. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ صورتیں، بعض ایسی ہماری نمازیں ہیں کہ اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کون سی صورتیں پڑھی، کون سی آیات پڑھی ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. جس میں نہیں پتہ آپ کو یا نوافل پڑھتی ہیں تو اس میں ضرور وہ پڑھا کریں. کبھی تلاوت کرنی پڑ جائے تو آپ اس کی تلاوت کیا کریں اور دل کو سکون ملا کرے گا. وظائف کا یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی ورد یا اللہ کا کوئی نام اچھا لگتا ہے نا، وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے. یعنی کہ اسم اعظم چونکہ متعدد ہیں، میں نے اس پہ اس دن لکھا بھی تھا، شاید میں نے شیئر بھی کیا آپ لوگوں کے ساتھ اسم اعظم کے حوالے سے. تو اسم اعظم میں بھی یہی ہے کہ اسم اعظم کو مختلف، رسول اللہ پاک نے مختلف چیزوں کو اسم اعظم بتایا ہوا ہے کہ یہ فلاں آیت میں ہے، فلاں آیت میں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے تجربے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو میرے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، میرے دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. یا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہوں تو میرے سارے جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس طرح اور بہت سارے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا جو ہم لوگ آتے بتاتے رہتے ہیں. تو ایسے کسی نے کیا نام لیا ہوا ہے، کسی نے کوئی ورد رکھا ہوا ہے. یہ اس میں ذات والے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والے جو ہیں یہ اسم اعظم کو بہت پڑھتے ہیں. اسم اعظم ان کے وہ رکھا ہوا ہے. تو اسم اعظم وہ جو یعنی اللہ کا جو اسم ذات ہے اس کو وہ اسم اعظم کہتے ہیں. تو وہی تو اسم اعظم ہے. تو آپ کوئی بھی وظیفہ بنا لیں گے نا اپنا اور آپ کو اس سے محبت ہو جائے تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے اور وہی آپ کا ذریعہ نجات بن جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے جی. بغیر اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مطلب بھی پتا ہو آپ کو. نہیں یہ بھائی میری شادی سے پہلے مجھے یہ تب مجھے شروع سے پسند ہے، میں نے اس سے بائی ہارٹ یاد کیا ہوا ہے. تو میں اکثر نماز میں یہی پڑھتی ہوں. تو ترجمہ بھی بہت دفعہ، ترجمے کے ساتھ بھی مجھے پتا ہے، لیکن دوبارہ سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے اس کا. یہ شادی کے لیے تو وظیفہ نہیں کیا اس کا؟ نہیں 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 نہیں، میرا اور کہنے کا مطلب ہے کہ کالج لائف سے ہی مجھے یہ اچھی لگتی ہے، تب یہ سے تو یاد ہے. تب مجھے مطلب نہیں پتا ہوتا تھا یہ میں سردار اسی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیسے آپ کو یہ منزل کیسے پا دی آپ نے
ये तो आपको जो है ये बड़ा कम होता है। आपकी शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जी रज़ा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये नौ सा बस टाइम है टाइम, कि नहीं क्लास में? हाँ क्लास खत्म हो गई जी, बस खत्म। जी 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 कोई चले, फिर वो क्वेश्चन था मेरा, मैंने हाँ क्वेश्चन नहीं यही आप करें। करना था कि जी जी क्वेश्चन ये था मेरा कि उसमें क्या नाम है, तहज्जुद में तहज्जुद का और सलातुल लैल का सवाब एक ही है कि नहीं? और अगर वो हाँ स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर दें कि तहज्जुद और सलातुल ये लैल में देखिए, क्या फ़र्क है, तो ये इसको बता देखिए दें। बहुत प्यारा सलातुल लैल जो होती है ना, सलातुल लैल जो है वो रात की नमाज को कहते हैं। और तहज्जुद जो है ये भी रात की नमाज है, दोनों रात की नमाजें हैं। अब कुछ उलमाए कराम ने तो अलग कर दिया इन दोनों को अलग कर दिया, और कहते हैं कि जो सलातुल लैल है वो तो आप बगैर सोए भी जो नमाज पढ़ते हैं उसको सलातुल लैल कहा करें। और जो आप लोग सो जाते हैं और फिर उठते हैं, चूंकि वो मुशक्कत से आप उठते हैं, मुजाहदा करके उठते हैं, तकलीफ करनी पड़ती है आपको, तो उसको तहज्जुद कहेंगे। कि आप सो कर उठें, चाहे वो कितना ही थोड़ा दौरानिया हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, लेकिन आप सो के उठें तो उसको तहज्जुद बोलेंगे। तो वैसे मैंने ये देखा है बाहर की दुनिया में तहज्जुद और ये जो सलातुल लैल है दोनों को क़ियामुल लैल एक ही है। क़ियामुल लैल कहते हैं, कुछ सलातुल लैल कहते हैं, कोई तहज्जुद कहता है, ये सब एक ही है। हमारे यहाँ ये बड़ा अहम है कि हम इसको जो है तहज्जुद ही बोलते हैं। तहज्जुद के लिए सोने को शर्त करार दिया है, इस वजह से कि तहज्जुद का लफ्ज़ जो है ये बता रहा है कि मुश्किल काम है ये तहज्जुद के लिए उठना। अगर आप देखें तो रात को जागना बहुत आसान है, रात को सारी रात जागते रहना बड़ा आसान है, लेकिन सोकर दोबारा उठना और वुजू करना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उसको तहज्जुद करेंगे। लेकिन जो लोग सारी रात जागते हैं, जॉब करते हैं या मेहनत करते हैं, तो उनको भी इतना ही सवाब मिलेगा। अब सवाब के हवाले से तो हमें तो अंदाजा नहीं होगा कि सवाब कैसे इसको किसको कैसे यानी कितना देंगे, और नामों से तो नहीं पता लगेगा ना। हम तो नमाजों को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी नमाज जो है वो तहज्जुद कहलाएगी, कौन सी सलातुल लैल कहलाएगी। ये सारी एक ही हैं, सब एक ही है। और अगर कोई सो के उठता है तो उसका सवाब बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी अलग क्योंकि से इधर रमजान भी कुरान मजीद में। स्टार्ट होगा ना, रमजान में तो वहाँ पे ज्यादा हाँ क़यामुल लैल स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। तो दूसरी बात ये कि मेरी भी ज्यादातर वो दूसरी आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तहज्जुद के लिए भी सुनना है, वो अलामा हमारे इधर कह रहे थे कि भाई आपकी आंख लगे और खुल जाए तब भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, आंख लग जाए हाँ और बस खुल जाए फिर अभी आप तहज्जुद पढ़ हाँ जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, दोहराने में का फर्क नहीं था। लेकिन उसमें यह है कि आप देखो ना, ये अभी जैसे हम लोग काम करते हैं तो वो उन लोगों को महरूम तो नहीं कर सकते इस बात से कि आप जो है काम कर रहे हैं शाम के वक्त और रात के वक्त, और फिर आप जो है वो सोएंगे, लाजमी बात सोएंगे, तो वो कैसे सोएंगे बेचारे। इसलिए जो है वो वही हमारे मेरा लिए क्वेश्चन यही था कि हाँ सलातुल लैल का तो वही होगा ना, क्योंकि जाहिर बात नाइट शिफ्ट में तो आपको फिर सलातुल लैल ही आती था। जी जी हाँ उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी है, और ये जो ये वाली ये भी बड़ा अहम बात लिखी है यहाँ पर, तबत्तल इलैहि तबतीला वाली, कि लोगों से कट के न रहो। तो किसी ने पूछा, ये एक ताबी हैं, उनसे पूछा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर हजरत साद बिन हिशाम ने सैयदा आयशा से पूछा निकाह न करने के बारे में आपकी क्या राय है। तो आपने फरमाया क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, कि हमने आपसे बेशक आपसे पहले रसूल भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, हमने उनके लिए जोड़े भी बनाए और उनके बच्चे भी उनको बनाए हमने। तो ये इसका मतलब ये है कि लिहाजा तुम निकाह करने से किनारा कशी ना करो। ये बहुत ज़रूरी था, ये भी बहुत अहम बात थी। ये सिर्फ इबादत के वक़्त जो है ना अपना खुशू खुजू में रहा करें, बस ये बात है। ये तबत्तल इलैहि तब्तीला का माना है। तो बहरहाल अस्सलाम खैर, वालेकुम अल्लामा साहब। जी 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 सर, राशिद भाई खैरियत से। क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक है। शुक्र शुक्र, ठीक ठीक। बस जस्ट वांट टू ऐड सम कमेंट्स। एक तो जैसे आपने बताया ना ये इसमें आजम का और इन चीज़ों के हवाले से, जी जी तो मेरा अपना पर्सनल भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और फुकाहा का खैर आपके सामने खैर बोलना जी 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 वैसे नहीं बनता, नहीं बट जस्ट फॉर द थॉट के लिए कि बेसिकली ये जो इल्म आदात के थ्रू जो इसमें आजम निकलते हैं अल्लाह के नामों में से, जो आप ऐसे पढ़ना चाहें वज़ाइफ के लिए, जी जी तो वो बड़ी एंथेटिक किस्म की चीज़ होती है। जैसे आपके जो नाम का पूरा नाम होता है उनके अल्फाज से ये इल्म तादाद का जो हमारे जी जी उसमें भी है, उलूम के अंदर भी है, जी जी तो उससे जो सॉलिड नाम निकलते हैं तो उनके वज़ाइफ के बड़े ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट नहीं होते। 99 अल्लाह के नाम है, बट हाँ आपके नाम की मुनाकत से वो अल्लाह पाक का कोई एक नाम या दो नाम भी निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन। और दूसरा ये कि वो बात वही कि जो जिक्र है
इसमें आज़म का कोई भी हो, वो इसलिए कि अगर समझ के बंदा करता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है और अल्लाह की सिर्फ भी उसके अंदर आ जाती है। जी तो मेरा ख्याल है ये जो एक चीज़ है हमारे इधर, एक और ये भी बड़ी आसानी दी गई है स्कॉलर्स के पास, और ये जो इस इल्म को रखते हैं इल्म, तो उससे ये बड़ा आसान हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट ये पता लग जाता है कि मेरे लिए अल्लाह पाक के 99 नामों में से कौन से बेस्ट 1 या 2 नाम है। अब जी जैसे मेरा था तो मेरे 4 निकले ड्यू टू आई मीन नाम के मीनिंग के हवाले से, और बाकी जो हम्म, उनका जी हिसाब किताब होता है। इसी तरह किसी के 2 निकल आते हैं, किसी एक के। लेकिन ये कि वो तसल्सल साफ वाली बात कि जो चीज़ दिल को अच्छी लगे, लुभा जाए, बस उसका ही विर्द शुरू कर लें तो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। अब और दूसरा जी लम्हा साहब बेसिकली क़याम लैल तो ख़ैर मैं थोड़ा-सा, क्योंकि आपको पता है मैं ज़रा और तरह से बात कर लेता हूँ। जी जी जहाँ तक वो है कि हमारे जहाँ पे ओवरसीज़ हैं उनके लिए तो क़याम लैल, क्योंकि जो बच्चे या मर्द या जो भी ख़वातीन रात की मज़दूरी करते हैं उनके लिए तो क़याम लैल ही वो है। लेकिन मेरा ख़्याल है, एज़ फ़ार एज़ जो हुज़ूर की उसवा मुबारक है और बाकी सवाब की तो मैं ख़ैर बात नहीं करूँगा, क्योंकि सवाब का तो सौदा ही नहीं होता ईमान के अंदर। मतलब वो काउंटिंग मशीन तो रखनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है जितना बेस्ट मुक़र्रब, और जो अगर आप देखें जितने सेंट्स भी गुज़रे हैं, अगर उनको कोई चीज़ अता भी हुई है, तो वो तहज्जुद वाले सिस्टम से ज़्यादा हुई है। यानी कलाम है तो फिर एक अलग चीज़ है, हुज़ूर जी ने वो भी फरमाया कुछ टाइम के लिए भी। लेकिन जी मेरा ख़्याल है तहज्जुद इज़ द टॉप ऑफ द लाइन, कि जिसके लिए जी वाक़ई उसके अंदर जो तोहफ़े मिलते हैं और जो एक अच्छा, मैकेनिज़्म अल्लाह ने रखा हुआ है हाँ कि बिस्तर से उठ के आना, दैट इज़ योर क्रेडिट, और उधर बिल्कुल पे इनाम मिलता है। बिल्कुल तो मेरा ख़्याल है तहज्जुद इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग, और क़याम लैल तो फिर ये है कि वो आपकी उस तक है। और जब से इन्होंने वितर को सिंगल कर दिया और क़याम लैल का सो कॉल्ड, मैं इसको इस हाँ शायद बेदबी में आए, हाँ सऊदिया ने एक फैशन डेवलप कर दिया है रमज़ान हाँ में, तो अब बेचारे लोग जो हैं उसकी मार्केटिंग के पीछे बहुत चल रहे हैं। वो ड्यू टू हाँ मेरा ख़्याल है अनअवेयरनेस की वजह से। जी मेरा जी ये जी ख़्याल है। नहीं नहीं ऐसा ही है। अच्छा पहले तो इस पे बात कर लें कि ये जो इल्म और आदात के रूह से आप कोई लफ्ज़ निकालते हैं, देखो असल में बेसिकली वही वही बात आ गई कि एक तो ये है कि तजर्बे से आपको एक जिक्र जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि यार इससे मेरे काम सारे बनते हैं। अब वो हर जिक्र के लिए फजीलतें हैं ना। जैसे आपको दुरूद शरीफ का बताऊं, मैं दुरूद शरीफ ऐसा अमल है कि इसके बारे में जितनी किताबें आप देखेंगे ना, आप कहेंगे मैं सारे वज़ाइफ छोड़ दूंगा, फर्ज नमाज पढ़ूंगा और बस वो सुन्नतें पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं कोई काम भी दुरूद शरीफ के अलावा नहीं करूंगा। बस दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूंगा। और दुनिया, और ये इस पे हदीस पाक, सही हदीस पाक इस पे जो है वो इस पे गवाह है कि कोई इसको वजीफा बनाएगा तो उसकी दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पे मैं मोमिनीन को निजात देता हूँ हर गम से। आप अंदाजा करें कि इसको आप नहीं बनाएंगे, इसमें आज़म नहीं बनाएंगे, और उसमें तो है भी सही। इसी तरह मैंने आपको उस दिन मैंने लिख के बताया था कि 2 आयतें हैं, दोनों आयतों में हु का जिक्र आ रहा है। हु, वो जो हु का जिक्र है वो असल में इसमें आज़म है। ये नहीं, और जैसे आपने कहा ना कि आदात की रूह से निकालेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो असल में क्या होता है कि आपका अकीदा पुख्ता हो जाता है इससे। या तो तजर्बात आपको सिखाते हैं, या फिर आपको ये इल्म कि कोई आपको दे दे कि यह आपका लिए बड़ा बेस्ट है, तो आपको वो वाकई बेस्ट आना शुरू नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ये है कि हजरत इमाम गजाली जो है, उन्होंने तो हर दिन का अलग से जिक्र विर्द रखा हुआ, और वो कहते थे कि आज अल्लाह ताला का ये रंग है, आज अल्लाह ताला का ये रंग है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया सूरह रहमान में कि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज वो अपनी नए सिफत के साथ जलवागर होता है। तो आज सुभान अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का ये जलवा जो है, आज ये जलवा है, आज ये जलवा है, तो मुख्तलिफ अस्कार करते थे। तो मैं फिर इसलिए उसको खुला छोड़ रहा हूँ। फिर ये कहूंगा कि अस्कार में आप देखें कि आपको कौन सा जिक्र जो है वो आपको खींचता है अपनी तरफ, और आपको जो है बताता है कि यार ये। अब मैं एक वजीफा करता हूँ, जैसे मैं वजीफा करता हूँ तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही वजीफा जब मैं अपने किसी कोई मुझसे पूछता है ना, बड़ा कोई दुखी दरमंद आदमी, उसको बताता हूँ, तो जी उसका वो मसला हल नहीं होता उससे। वो उसको असल में उसकी अटैचमेंट अभी शुरू ही नहीं हुई उसके साथ, वो उस चीज के साथ। वो एग्जैक्टली। किसी और में जो है ना, किसी और चीज में मगन होता है। जब वो दूसरी चीज में मगन होता है, उस पे ये काम असर नहीं करता होता, ठीक है, उसका दिल उसके साथ लगा हुआ है। तो ये एक है, बड़ा चलता रहेगा। और ये आपने बड़ा अच्छा निकाला। ये बस कोई भी, मैं तो ये कहूंगा ना कि अल्लाह पाक, रसूल पाक ने फरमाया कि ये बाग बाग हैं तो समर खा लिया करो। ये समर है, खजाने हैं, बस आप कहीं से भी कोई भी जिक्र उठा ले, सुभान अल्लाह। अरे ठीक है। और दूसरा तहज्जुद का जो आपने बताया वो 100% आपने सही बताया। मैं तो वो नहीं कहना चाहता था, लेकिन हम भी अरब में रहे हैं ना। अरब में भी ऐसे ही होता है कि उन्होंने जो है जी इस जी। चीज को जो है ना वो कर दिया। लेकिन हमने तो हमेशा यही सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जो इशा की नमाज थी, हालांकि इसको 1 घंटा जो हमने आजकल बना दिया है इशा के नमाज का वक़्त, इसको थोड़ा सा लेट होना चाहिए, थोड़ा सा लेट होना चाहिए।
کہ اس کا ہوں حصہ جو ہے وہ حصہ رات کو 3 حصے کر کے ہم نے اس کو پہلے حصے میں رکھنا ہے، لیکن اس کے آخر میں رکھنا ہے، لیکن وہ ہم نہیں کر پاتے، شروع میں کر لیتے ہیں۔ تو رسول پاک تو عشاء کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھا بالکل کرتے تھے۔ اور یہ حدیث دیکھیں ذرا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ جو آپ کی بات کی تائید کے لیے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ نماز تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ سارے بچوں کو دیکھا اور اس میں سے داؤد علیہ السلام چمک رہے تھے، تو ان کی نماز بھی اچھی، ان کا روزہ بھی اچھا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا، دیکھیں، یہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نمازوں میں اللہ کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے، وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ وہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ والا کرنے والا۔ ہم نے بھی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور 3 حصوں میں دیکھیں، یہ 3 حصوں میں نا جو درمیان کا حصہ ہے نا وہ بہترین رات ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہاں سے، جو شخص 2 تہائی رات سونا چاہے اور 1 تہائی عبادت کرنا چاہے، لیکن رات کو 3 حصے کیے ہیں، تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری حصے میں سو جائے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا چاہتا ہے تو وہ بعد والی آدھی رات میں عبادت کرے، یہ افضل ہے اس کے لیے، چونکہ یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صحابہ کی کوئی بھی حدیث پڑھیں گے رات کے عبادت کے حوالے سے تو آپ کو یہی ملے گا کہ رسول پاک آرام فرمانے کے بعد اٹھے ہیں، اور اس کے بعد آرام فرمایا ہے، یہ بھی آپ کو حدیثوں میں ملے گا نا کہ وہ اس کے بعد بھی آرام فرمایا آپ نے، اور پھر اٹھے ہیں، اور پھر وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور آپ نماز آپ نے پڑھی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے تہجد کا، اسی پہ ہمارے، اسی لیے میں نے کہا آپ کو کہ تہجد کا جو ثواب ہے، چونکہ وہ سب سے افضل ہے نفل نمازوں میں، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے تہجد کی نماز، اس لیے کیونکہ وہ آپ کو بستر سے اٹھاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ تہجد کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ تہجد پڑھنے والوں کی صفات بیان کی ہے، سورہ مزمل کے علاوہ بھی۔ یہ تو یہاں تو فرض کی بات جی ہے، یہ تو رسول پاک پہ یہاں پہ فرض ہے، اور امت پہ بھی فرض تھی، اور پھر آخری آیت میں امت سے یہ فرض اٹھا لیا گیا، لیکن رسول پاک کو بتایا گیا کہ آپ کو نافلۃ لک کا مطلب یہی تھا کہ آپ 5 کے علاوہ یہ چھٹی نماز بھی پڑھا کریں گے۔ اسی پہ جمہور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ ایسے ہی تھا کہ رسول بالکل پاک پہ یہ فرض رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو رات کو اٹھتے ہیں، قیام اور اللہ ان کے جو کروٹیں ہیں وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ بالکل تو بس وہ تہجد کے لیے اٹھنا جو ہے نا، سونا بہتر ہے، اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا، ابھی رضوان بھی بتا رہے تھے کہ تھوڑا سو لے بندہ، ایسی ہی آنکھ ہی لگ جائے، آنکھ جھپکنے کی ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ تہجد اس کو ثواب مل جایا کرے گا، اس کو اسی نیت سے سو جائے بندہ۔ تو بالکل چلے علامہ صاحب، آخر میں جسٹ فار دا ذوق، ایسا ہے یہ 80s کی بات ہے جب قائد محترم کے ساتھ فریکوینٹلی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اور تشریف بھی لایا کرتے تھے، جی جی تو یہ بڑی ارلی کی بات ہے، تو ہمارا اعتکاف ہی تھا جی 2nd یا 3rd، اس دنوں یہ مرکز بالکل گرے اسٹرکچر میں تھا، جی جی تو نیچی اس میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو قائد محترم سے کسی نے اسی طرح پوچھا کہ جی یہ مطلب رمضان کی عبادات تو تہجد پہ بات ہوئی، تو قائد محترم بڑی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ کسی نے پوچھا کہ جی ہمیں کیسے پتہ لگے گا نا ہاں کہ مطلب اس کا کیا امپیکٹ ہے، کچھ نظر آتا ہے، کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا بیسٹ یہ ہے کہ جس دن سے آپ یہ تیار کر لیں کہ میں نے تہجد یا قیام لیل کرنا ہے، اسپیشلی تہجد کے بارے میں فرمایا، جی تو آپ ایسا کیجیے گا جس دن سے شروع کریں تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کی فوٹوگرافی کر لیں، ہم تو ڈیجیٹل آ گیا نا، اس ٹائم تو ریل والے جی کیمرے تھے، جی جی تو ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کی اور چہروں کی تصویر کھینچ کے رکھ لیں واہ اور اس کو پرنٹ کروا کے مسلسل آپ 1 مہینے سے لے کے 45 دن تک ریگولر تہجد پڑھیں، مس نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اور جب 45 ڈے گزر جائیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے ہاتھ اور چہرے کی پکچر کھینچیے گا اچھا اور پرانی والی ساتھ رکھیے گا، تو آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی پیوریفیکیشن آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے ویسے ہی سمجھانے کے لیے لاجیکلی ایک کہا کہ جی اس کو آپ ٹرائی کریں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا فارمولا ہے کہ آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی کنسنٹریشن اور پیوریفیکیشن کریٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں میں، یہ جو الفجرت محمدیہ میں ہے نا جی، ان میں جی جی حضور شیخ الاسلام نے جو ہے نا وہ دی ہے ہمیں نسبتیں دی ہوئے، نسبت ہے کہ آپ کی نسبت کون سی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میری جو عبادت ہے نا اس میں لذت کہاں سے آتی ہے۔ وہ میں واہ ابھی میں نے فضرت محمدیہ کھولی تھی لیکن بند کر دی، میں آپ کو بتایا تھا اس میں سے ہمیں شیخ حضور نے بتایا کہ آپ نا غسل کیا کریں،
جب آپ غسل کر کے نماز ہوں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے نا، آپ کو اندازہ واہ ہوگا کہ آپ جیسے فرشتوں کی صفات آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ جو واہ فرشتوں کی نسبت طہارت ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آپ ایک دفعہ غسل واہ کر کے نماز پڑھیں اور ایک بغیر غسل کے ہوں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا واہ آپ کو چیزوں کے اس کے نا لذت کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو یہ اصل میں یہ کیوں ایسا باتیں کریں؟ اس لیے کہ وہ تجربہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ تو میں عرض کر رہے ہیں ایگزیکٹلی کہ اصل میں جو بندے جو عمل کرتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان پہ کتنے اثرات جو ہیں، کتنے انوار ان کے جو ہے نا وہ ان پہ اترتے ہیں، کتنے زیادہ۔ اس لیے ہم تو ان کے محتاج ہیں، انہی کے تجربات کے محتاج ہیں، چونکہ ہم اپنے تجربے سے تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنے تجربات کرنے کے، ہوں تو وہ پھر انہی کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سارے بھی اسی میں سے آتے ہیں، سبحان سارے وظائف اور یہ اللہ، سارا کچھ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے جی، بہت شکریہ، چل اچھی بہت محنت، شکریہ جی، اللہ سلامت رکھیے السلام علیکم جی، بہت وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔